نئے مالی سال کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے عوام پر جو ہے وہ پیٹرول بم گرایا گیا ہے، بجلی بم، پیٹرول بم، گیس بم۔ اب کیا کہیں گے آپ کہ عوام کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، مزید کچھ کوئی گنجائش باقی ہے؟ دیکھیے، عوام کی تو اب شکت ہی نہیں رہی، ہوں اور یہ جو مزید اضافہ ہوا ہے اس وقت پیٹرول کا، جبکہ پوری دنیا کے اندر ہوں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں، رائٹ تو پاکستان کے اندر اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، صحیح۔ اور اسی کے مصداق جو ہے یہ سٹیپ آپ سمجھے کہ حکومت نے اٹھایا ہے اور حکومت کے تمام دعوے وعدے اور جو ان کے کلیمز ہیں اس حوالے سے سارے کے سارے میرا خیال ہے بیچ چوراہے میں اس کی ہنڈیاں پھوٹ چکی ہے۔ جو عملاً اقدامات ہیں حکومت کے، وہ تو سمجھیں کہ اینٹی پاکستانی آپ سمجھے وہ ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں ان اقدامات سے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ اور حالیہ جو اضافہ ہوا ہے اس کا تو امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا، ہر طرف آئے گا۔ آپ دیکھیں بجلی کے ریٹس اس میں جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور ابھی ریسنٹلی جو ایک اضافہ آیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے کرائے میں تقریباً 5% اضافہ کر دیا۔ اب ان کا کلیم یہ ہے یا ان کا دعویٰ یہ ہے یا ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی پیٹرول اور تیل کی قیمتیں اس طرح بڑھ گئی ہیں تو اب ہم کیا کریں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بجٹ آیا تھا اس کے بعد یہ ایک اور منی بجٹ ہے، کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ ابھی جو اس وقت میں صرف کرائے تو سارے بڑے ہیں، لیکن مانسر میرپور خاص تک کا کرایہ جو لاہور سے ہے اس وقت وہ غالباً 2500 روپے تھا، اور اس وقت وہ بڑھ کے 3000 روپے میں چلا گیا۔ تو ایک مسافر کو بیٹھے بیٹھے 500 روپیہ مزید کرایہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ یہ تو ایک کرائے کی مد میں بات کریں گے۔ باقی جو ساری آپ سمجھے سیکٹرز ہیں یا جتنے بھی آپ سمجھے کہ شعبے ہیں، اس میں تو اس کی قیمت کا اضافہ جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا، بالکل آئے گا۔ اور ایسی صورتحال میں کہ جب آپ نے گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ فکس چارجز جو ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا صارفین کی طرف سے، تو کان ادھر سے پکڑ لے کان ادھر سے پکڑ لے۔ لبے لباب یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کی کھال کیا کھینچ رہی ہے، کھال تو انہوں نے اتار لی ہوئی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کر کے ان کی ہڈیاں بھی جو ہے نا، یہ اب اس کو جو آپ کا نظام ہے وہ نظام جو ہے ان کی ہڈیاں بھی چبانا چاہتا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ اس گرمی کے شدید موسم میں ایک عام آدمی جو ہے ایک طرف وہ اپنے پنکھے کو دیکھتا ہے، ایک طرف وہ اپنے بجلی کے میٹر کو دیکھتا ہے، دوسری طرف اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ پنکھا چلتا ہے، اب میں یہ کوئی اسی کی بات نہیں کر رہا، پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ میٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا چلے گا اور مجھے کتنا بل آئے گا، اور ساتھ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ جی تو چاہتا ہے اس کا کہ وہ پنکھا ہی بند کر دے، لیکن جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے گرمی میں بھی بچوں کو، تو وہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کے پھر وہ چلاتا ہے۔ تو جو آپ کے یہاں سلیب سسٹم ہے بڑا ہی ہولناک، خوفناک اور غیر منصفانہ ہے۔ دنیا میں کہیں سلیب سسٹم نہیں ہے، یہاں یہ سلیب سسٹم کے نام پر بھی آپ کا جو حال کرتے ہیں، اور پھر آپ کوئی انہوں نے ایک آپ رکھا سیف زون میں رکھا ہوا، جب سیف زون سے آپ باہر چلے جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ ایک یونٹ اوپر چلے جائیں 6 ماہ تک آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو بیسکلی یہ ڈاکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے کچھ ماضی کے بیانات دکھا سکتا ہوں، جس کے اندر جب یہ باہر تھے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ شب خون مارا گیا، رات کے اندھیرے میں قیمتیں بڑھائی گئیں، اور جب یہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی گئیں تو جناب یہ ڈاکہ ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں مجھ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے اپنی جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، تو اس سے تو ریٹ اب بہت زیادہ اوپر چلا گیا تو مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے میاں صاحب کو سامنے آنا چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کو، اور انہیں بتانا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ کیا وہ جو پہلا ڈاکہ پڑا تھا یہ سپر ڈاکہ نہیں ہے؟ اب یہ سمجھ لیجیے سپر ڈاکہ، ایک ڈاکہ ہوتا ہے روڈ پر، ایک ہوتا ہے دکان کے اوپر، ایک ہوتا ہے بینک کا بڑا ڈاکہ۔